وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ بہت زیادہ کوئی اگر سائنسدان بنے نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا اصل میں بادلوں سے آتا ہے، تو بادلوں سے پانی آتا ہے، تو بادلوں میں کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلیں مان لیا بادلوں سے آتا ہے، تو أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، بادلوں سے نازل کس نے کیا ہے؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا بادلوں سے تم نے نازل کیا؟ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا پھر وہ نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، پانی کڑوائی ہو جائے۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پانی جو ہے، یہ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ پانی بادلوں میں سے کہاں سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، اور وہ بادل بن کے پھر مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور جا کے بارش برساتے ہیں۔ سیدھا سیدھا طبعی نظام ہے، اس میں اتنی کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آبی بخارات بنتے ہیں، اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل بن کے چلتے ہیں، کسی جگہ جا کے بارش برساتے ہیں، تو یہ سارا کام تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تم کرتے ہو یا اللہ کرنے والا ہے، یقیناً اللہ کرنے والا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، جس طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اور توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ اس کو اگر ہم کڑوا بنا دیں، اجاج کہتے ہیں اتنا سخت، نمکین اور کھاری کہ جو کڑواہٹ کی حد تک پہنچا ہوا ہو، تو اگر یہ کڑوا ہو جائے، دیکھیں سمندر کا پانی جو ہے وہ کڑوا اور کھاری ہوتا ہے، وہ اجاج ہوتا ہے۔ آپ اگر سمندر کے میں چلے جائیں تو وہ پانی پینے والا نہیں ہوتا، اور اس کی یعنی ایک آپ منہ میں ایک دفعہ ڈال لیں نا، کلی کر لیں بے شک، تو وہ آپ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ گلے سے نہیں جاتی۔ اچھا تو اتنا کڑوا پانی، اور کوئی چیز بھی جب آپ کسی سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، کسی چیز سے لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ گلاب کے پھول سے پانی نکالا جاتا ہے جس کو عرق گلاب کہتے ہیں، وہ پانی نکالا جاتا ہے، اس میں گلاب کی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا پانی لے لیں، اس میں سے پانی نکال لیں اور نکال کے اس کو الگ کر لیں، اور اس کا جو اس کا بھوسا الگ ہو جائے اور وہ پانی الگ ہو جائے، تو کبھی بھی اس کی خوشبو اس سے نہیں جاتی، اس کی خوشبو آئے گی اور آپ یہ پہچان لیں گے یہ پانی فلاں چیز کا ہے، یہ پانی فلاں چیز کا ہے، یہ پانی فلاں چیز کا ہے۔ تو اس حساب سے جو بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے، تو اس کا جو پانی بنتا ہے وہ بھی کڑوا ہونا چاہیے، وہ بھی اجاج ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اجاج ہے۔ سمندر کڑوا ہے تو پھر پانی بھی تو کڑوا ہونا چاہیے، لیکن پانی میٹھا ہوتا ہے، اس میں کبھی کڑواہٹ نہیں آتی، سبحان اللہ۔ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کس سمندر سے پانی اٹھا ہے اور کس سمندر کے آبی بخارات ہیں، کبھی نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کڑوا نہیں ہے نا، یہ جو میٹھا پانی اوپر سے نازل ہوتا ہے اور اس کا اثر اس میں نہیں آتا بخارات کے اندر، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اگر اس میں تھوڑی سی کڑواہٹ پیدا کر دیں، وہ پانی سارا نگارا ہو جائے، نہ وہ کھیتی اگانے کے قابل رہے، نہ وہ پینے کے قابل رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ صرف پانی کو ہی دیکھ لو نا، پینے والا پانی، اللہ اکبر۔ حکایت بیان کی جاتی ہے، واللہ عالم، حکایت اسی کو کہتے ہیں جو ایسے بات ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا پرانے وقتوں میں، اور وہ بڑا عبادت گزار تھا، 60 سال اس کو اللہ نے عمر دی، وہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرتا رہا اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے دربار میں پہنچا، جب موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ اپنی عبادت کا بدلہ لینا ہے کہ میری رحمت سے جو ہے وہ مغفرت حاصل کرنی ہے؟ اس نے سوچا 60 سال میں نے تو کوئی اور کام کیا ہی نہیں، میں نے تو صرف اللہ کی بندگی کی ہے، میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے اپنی جو بندگی کی ہے اسی کا بدلہ لے لیا جائے، کیونکہ اور تو کام زندگی میں کیا نہیں۔
تو اس نے کہا جی آپ مجھے میری بندگی کا بدلہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کروایا کہ یاد کرو کہ ایک دن تم غار میں نماز پڑھ رہے تھے اور غار کے اوپر پتھر سے ایک قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، اور تم نے اپنا مٹی کا پیالہ اس قطرے جہاں ٹپک رہا تھا اس کے نیچے رکھ دیا تھا، اور تیرے عبادت کرتے کرتے وہ پیالہ بھر گیا تھا، اور پھر تم نے وہ ٹھنڈا اور صاف شفاف پانی تم نے وہ پیا۔ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری 60 سال کی بندگی کے عوض وہ پیالہ میں نے تمہیں پلا دیا، اب بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ، اس کو فوراً خیال آیا یا اللہ نہیں، تیری رحمت چاہیے، مجھے بندگی کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تیری رحمت چاہیے۔ لہٰذا ایک پیالہ پانی اگر انسان کو پیدا کرنا پڑ جائے، اللہ اکبر، دنیا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس طرح کا صاف شفاف پانی پیدا کر دے جس طرح کا اللہ نے عطا فرمایا۔ کبھی پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، صاف ستھرا پانی ملتا ہے، شفاف پانی، کبھی آسمان سے برستا ہے، شفاف پانی آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو علی ھذا القیاس اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا کے توحید کی دلیل بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ جس اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جو ان ساری چیزوں پر قادر ہے۔ تو لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں، اور اجاج کڑوا اس اعتبار سے ہوتا ہے جو سخت کھاری ہوتا ہے، جس طرح کے سمندروں کا پانی ہے، شدید نمکین ہونے کی وجہ سے کڑوا۔ فلولا تشکرون، تو وہ جو تھوڑا سا پانی پیتے ہو صاف شفاف اور تمہارے لیے خوشگوار اور زبردست جو ہے وہ تمہارے جسم کے اوپر وہ اثرات پیدا کرتا ہے، تو الحمدللہ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں شکر کرتے؟ سبحان اللہ۔ تو ہر گھونٹ پہ الحمدللہ پڑھنا واجب ہے، اور ہر گھونٹ پہ پڑھنا چاہیے۔ لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ پڑھنے میں بعض اوقات کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ پڑھ لیا تھا الحمدللہ، بھئی 10 دفعہ بھی پڑھ لو تو تھوڑا ہے، 100 دفعہ بھی پڑھ لو تو تھوڑا ہے، ہر سانس پہ الحمدللہ پڑھ لو تو تھوڑا ہے۔ یہ جو سانس اندر باہر آ جا رہی ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو ہر چیز پر اللہ کا شکر بنتا ہے، اور افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ لہذا جب بھی پانی کا گھونٹ اندر جائے تو الحمدللہ، جب بھی ایک نوالا حلق سے نیچے اتاریں الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فلولا تشکرون، پس شکر کیوں نہیں کرتے؟ بنتا ہی شکر ہے، بنتا ہی شکر ہے۔ انسان اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی طرف جتنی توجہ کرے، اللہ، ایک بھی نعمت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی استحقاق کی بنیاد پر ہمیں عطا کی ہو۔ ہر نعمت اللہ نے اپنے احسان کے طور پر عطا فرمائی۔ جب ہر نعمت اللہ کا احسان ہے تو ہر نعمت پہ شکر بنتا ہے۔ اس نے زندگی دی، اس نے ہمیں جینا دیا، اس نے ہمیں تندرستی دی، اس نے ہمیں اولاد دی، اس نے بہن بھائی دیے، والدین دیے، اتنا کچھ دیا، یہ سب اس پہ شکر بنتا ہے، شکر کے علاوہ کچھ نہیں بنتا۔ لہذا فرمایا فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے؟ جب پانی اگر میٹھا مل جاتا ہے اس پر بھی شکر کرو۔ اب بھی بہت سارے دیہات ہیں جہاں پہ کڑوا پانی ہوتا ہے، نیچے زمین سے پانی نکالتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے اور نہیں میٹھا پانی آتا، اور صاف ستھرا اور میٹھا پانی ان کو دوسرے دیہات سے جا کے لانا پڑتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہے۔ تو ان سے جا کے پوچھو کہ میٹھے پانی کی اور یہ جو پانی، کھاری پانی اور میٹھے پانی کا کیا فرق ہوتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ شکر کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دلیل اللہ کریم نے یہاں دی ہے، چوتھی دلیل، افرأیتم النار التی تورون۔ اللہ، یہ جو آگ تم دیکھتے ہو، آگ، افرأیتم، کیا تم نے پھر دیکھا، النار، آگ کو، التی تورون، جو تم سلگاتے ہو۔ آگ اورا یوری کا مطلب ہوتا ہے سلگانا۔ تو یہ جو تم آگ سلگاتے ہو اس کو کبھی دیکھا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا پھر ہم پیدا کرنے والے؟ کس کا درخت؟ ایک تو کہتے ہیں نا وہ چکماک کا درخت، جس کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑیں تو اس سے شعلے اٹھتے ہیں، شعلے پیدا ہوتے ہیں۔
تو چکماک کا درخت ہو یا نہ ہو، یا آج کل جو دیا سلائی ہے بنی ہوئی، یہ جو ہم ماچس کو رگڑتے ہیں، تو یہ بھی کوئی چیز کہیں سے ایک میٹیریل بن کے آتا ہے نہیں، کہ لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی ہے، اس کے ساتھ مسالہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ تم نے بنایا کہ ہم نے بنایا؟ ہم بنانے والے ہیں، تم نے خود بنایا. یا وہ اگر چکماک کے درخت سے تم چنگاریاں لے کر آگ سلگا رہے ہو تو وہ کس نے بنایا؟ اللہ حاضر القیاس جدید ترین شعلہ جلانے کا کوئی انسٹرومنٹ بھی ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ کیا تم خود بنا لیتے ہو؟ آگ تم خود پیدا کر لیتے ہو؟ جب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، یعنی جب بھی آپ شعلہ بنانے کے لیے کوئی کام کرتے ہو تو اس کے پیچھے آپ کو کوئی بیٹری چاہیے ہوتی ہے، کوئی سیل چاہیے ہوتا ہے. کوئی جب سیل ڈالتے ہو تو سیل میں کیا ڈلتا ہے؟ اس میں کوئلہ ڈلتا ہے. کوئلہ ڈالتے ہو تو کہاں سے آتا ہے؟ وہ پتھروں سے آتا ہے. پتھر کاٹتے ہو تو اس کے نیچے سے کوئلہ نکلتا ہے، اور کوئلہ اگر کہیں سے نکلے ہی نہ، آپ کاٹتے جاؤ کچھ بھی نہ نکلے تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ حاضر القیاس جو آگ جلتی ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ درخت جو آگ کا باعث بنتا ہے وہ تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یقیناً اللہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلناها، ہاں میں یہ ساری باتیں آ جاتی. نحن جعلنا، ہم نے بنایا ہے ان ساری چیزوں کو. آگ کو ہم نے بنایا، پانی کو ہم نے بنایا، انسانوں کو پیدا کیا تو ہم نے بنایا، ہر چیز ہم نے بنائی. تو جب ہم بنانے والے ہیں، نحن جعلنا، ہم نے بنایا، کیا بنایا؟ تذکرۃ و متاعا. دو فائدے ہیں اس کے. ایک تو نصیحت ہے، فائدہ تو ہے ہی، و متاعا، اور فائدے کی چیز ہے، مفید چیز ہے. تو پانی مفید ہے، آگ مفید ہے، اور جو کھیتی اگتی ہے یہ بھی فائدے کی چیز ہے. یہ اس کو فائدہ بھی بنایا ہے اور اس کو ہم نے تذکرہ، نصیحت بھی بنایا. لہذا فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فائدہ بھی ہے لیکن پہلے نصیحت ہے، بعد میں فائدہ ہے. تذکرۃ و متاعا، نصیحت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کھاتے پیتے جاؤ اور ساری عمر. یہ تو حیوانی زندگی ہے نا، کہ حیوانات کی طرح ہر چیز سے مستفید ہوتے رہو لیکن غور نہ کرو کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا. نصیحت کا جو پہلو ہے وہ اس میں نہ ہو. اور اگر کوئی شخص نصیحت کا پہلو حاصل نہیں کرتا، وہ جو بھی چیز استعمال کرتا ہے اور جہاں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، جس چیز سے بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس سے وہ نصیحت کا پہلو حاصل نہیں کرتا. دیکھتا ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا. سنتا ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا. چکھتا ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا. اللہ حاضر القیاس سب کچھ ہے لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا. تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے ہوئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شعور دیا ہے یہ نصیحت کے لیے. استفادہ تو سب کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن جو نصیحت حاصل کرنا یہ صرف انسان کا خاصہ ہے. کوئی اور مخلوق جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتی. انسان کو جو ہے مکلف بنایا، انسانوں اور جنوں کو، تو یہ مخلوق جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں. فرمایا نحن جعلناها، ہم نے بنایا اس کو تذکرۃ و متاعا. تذکرہ جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، بلکہ تین معنی ہوتے ہیں. ایک تذکرے کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ایک تذکرے کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ایک یعنی صرف یاد، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا. تو ذکر کرنا، یاد اور نصیحت، سارا کچھ تذکرے کے اندر شامل ہے. اور تینوں مفاہیم شامل ہیں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو ایسی ملے جس سے آپ انٹریکٹ کریں، پانی ملے، آگ ملے، کھیتی ملے، کھانے کو ملے، پینے کو ملے، نعمت ہو، آپ اس کا
تذکرہ بھی کریں لوگوں کے پاس کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، آپ اس کو یاد بھی رکھیں کہ اللہ نے دی ہے، اور آپ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں کہ اپنے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ جس اللہ نے نعمت دی ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے، جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزاری جائے۔ یہ ہے تذکرے کا مطلب۔ لہٰذا یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے، لیکن بنایا اس لیے ہے تذکرتاً، ایک تو نصیحت کے لیے اور تذکرے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، ومتاعاً اور فائدے کے لیے۔ کن کے لیے فائدہ؟ للمقوین۔ یہ مقوین جو ہے یہ ریئر الفاظ میں سے ہے، قرآن کے جو ریئر الفاظ ہیں، نایاب الفاظ ہیں، وہ ان میں سے ہے۔ یہ اصل میں قاوی یقوا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا یا سخت بھوکا ہونا۔ اچھا، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے القوا۔ القوا جو ہے وہ خالی جگہ کو کہتے ہیں، خالی جگہ، یا اسی سے ویران بیابان جنگل جو ہے اس کو بھی القوا کہتے ہیں۔ تو قوا میں جو سفر کر رہا ہو، یا قوا سے سفر کر رہا ہو، یا قوا کی طرف سفر کر رہا ہو، یعنی خالی جگہ جنگل بیابان کی طرف، وہ جو مسافر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقوی۔ وہ مقوی ہے اور مقوین اس کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مسافروں کے لیے، اس لیے جو جن لوگوں نے اکثر مفسرین اس کا ترجمہ کیا مقوین کا مسافروں کے لیے، یعنی یہ فائدہ اور یہ نصیحت کن کے لیے ہے؟ مسافروں کے لیے ہے۔ اچھا، مسافر کون سے؟ جنگل اور بیابان والے۔ تو جنگل اور بیابان میں جو مسافر ہوتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا ایک تو قوا خالی ہونے سے ہے، اور ایک قوا کا معنی سخت بھوکا ہونا۔ تو اس سے مراد مسافر بھی ہے، اور اس سے مراد، اور مسافر خاص طور پہ وہ والا جو خانہ بدوش نہیں ہوتا، جنگل سے اٹھتا ہے پھر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، تو یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ مسافر، یا پھر اس سے مراد حاجت مند ہے جو سخت بھوکا ہو، اور اس کے لیے جو چیز مل جائے اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں اور کہ وہ آپ کے لیے اتنی اہمیت نہ رکھتی ہوں، جو شخص اپنے گھر میں موجود ہے اس کے لیے وہ چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کے گھر میں آٹا پڑا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں چاول پڑے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں گھی، ہر چیز پڑی ہوتی ہے، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی گھر میں پڑا ہونا۔ لیکن جو مسافر ہے، جو حاجت مند ہے، اور جو جنگل بیابان میں جا رہا ہے، اس کے لیے وہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حاجت مندوں کے لیے اور ان مسافروں کے لیے جو واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے متاع اور تذکرہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اصل میں اس دنیا میں ہے ہی مسافروں کی طرح، اور محتاج، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ تو انسان اصل میں سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ کے، اور انسان سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ملی ہوئی ہے، مجھے فلاں چیز ملی ہوئی ہے، محتاج نہیں ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ وہ دینے والا اللہ ہے اور بغیر مانگے بہت سارے لوگوں کو دے دیتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی اس احتیاج کا شعور نہیں رہتا، اپنی احتیاج کا ادراک نہیں رہتا، وگرنہ ہے تو ہر بندہ اللہ کا محتاج۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ لفظ استعمال فرمایا المقوی، کہ یہ جو متاع اور تذکرہ ہے یہ مقوین کے لیے ہے، اور مقوین سے مراد صرف خانہ بدوش نہیں ہے، انسان ہے ہی اس دنیا میں خانہ بدوش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے کندھے پکڑ کر فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو، مسافر ہو، او عابر سبیل، یا جیسے راہگیر ہو، راستے میں چل رہا آدمی۔ ایک مسافر ہوتا ہے جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کسی جگہ، ہوتا وہ بھی مسافر ہے، وہ کہتا ہے میں مسافر ہوں، حالانکہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، رات رہ رہا ہے، کہیں پہ قیام کیا ہوا ہے، حالت قیام میں بھی مسافر ہوتا ہے۔ ایک وہ مسافر ہے جو اپنے وطن میں نہیں ہے، وطن سے دور ہے، غریب الوطن ہے، اس کو کہتے ہیں مسافر۔ تو کن فی الدنیا کانک غریب، بھلے تو ٹھہرا ہوا ہو تو زندگی اس طرح سے گزارا کرو، اس طرح سمجھا کرو جیسے تم اجنبی ہو، یہ تمہارا اصل گھر نہیں ہے، تم مسافر ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
او عابر سبیل، یا پھر جیسے راستے میں چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے، راہگیر، تمہاری وہ حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو بنایا ہے نصیحت اور فائدے کا سامان، للمقوین، حاجت مندوں کے لیے یا مسافروں کے لیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تو تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بہت عظمت والا ہے، عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ پاکیزگی کا مطلب یعنی سبحان اللہ کہو، تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا پاکیزگی بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عیب ہوتی ہے خامی، نقص ہوتی ہے کمی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی خامی ہے۔ اللہ، اچھا جس میں کمی ہو یا کوئی خامی ہو، وہ اس کو پوری کرنے کی احتیاج اس کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، خامیاں، اس کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے وارث چاہیے تو میں نے اس لیے مجھے اولاد چاہیے۔ کمزور ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے، اس لیے اپنی کمزوری، اپنی کمی، وہ کہتا ہے جی میں نے شادی کر لی، میری زندگی پوری ہو گئی، جو کمی تھی وہ پوری، خلا پر ہو گیا۔ اللہ کی ذات میں خلا ہے ہی کوئی نہیں، وہ سبحان ہے، لہذا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ہر بات میں پاک، ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اور جو ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہوتی ہے نا، جو ذات ہر کمی اور ہر خامی سے پاک ہوتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی خوبی جمع ہوتی ہے۔ یعنی سبحان کے لفظ کے اندر یہ بات، یہ معنی بھی شامل ہے کہ اللہ کی ذات میں نقص اور کمی کوئی نہیں، عیب اور نقص کوئی نہیں، اور اللہ کی ذات میں ہر طرح کی خوبیاں جمع، ساری خوبیوں کا، سارے کمالات کا مجموعہ ہے اللہ کی ذات، لہٰذا اس کو کوئی احتیاج ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سبحان تو وہ ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ فسبح، آپ یہ پاکی بیان کیا کریں، آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی نقص ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی خامی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بات ادھر ادھر کی کرے، کوئی شرک کی بات کرے، کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمی کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں روا رکھے، کوئی اس طرح کی بات کرے، آپ کہیں سبحان اللہ، ہمارا اللہ تو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یہ ہے معنی فسبح بسم ربک العظیم، تم اپنے رب کے، عظمت والے رب کے نام پر، نام کی تسبیح بیان کیا کرو کہ وہ اللہ جو ہے ہر چیز سے پاک ہے۔ اور یہ ایک کام ہے کرنے کا، اہل ایمان کا ایک کام ہے کرنے کا، کیا کہ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان اللہ زیادہ زیادہ کہنا، اور یہ سبحان اللہ جو ہے، سبحان اللہ، اس سے جو اجر ملتا ہے، سبحان اللہ پڑھنے سے جو اجر ملتا ہے وہ تو الگ اجر ہے، اور اس کے بارے میں تملأ المیزان بھی آتا ہے، اور الحمدللہ سے تملأ المیزان بھی آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ تملأان المیزان بھی آتا ہے کہ دونوں میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا کہنا کہ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، سبحان اللہ، صرف اتنا کہہ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 100 دفعہ یہ کہہ دینا سبحان اللہ و بحمدہ، بس بیٹھا کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سوچ سوچ کے میرا اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اور حمد کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکرانے کے جذبات، تو شکرانے کے جذبات والی تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے کیونکہ خالق اکیلا وہ ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، وہ فرماتا ہے 100 دفعہ اگر کسی نے کہہ لیا نا تو اس کے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سارے ہی گناہ معاف کر دوں۔ اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیں۔
اور اگر کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہاں یہ فرمایا نا فسبح بسم ربک العظیم، تو اس سے بنتا ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم یا سبحان ربی العظیم یہ بنتا ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہہ لیا سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اللہ اکبر، اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حکم کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، عظمت والے رب کے نام سے تسبیح کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے رہو۔ تو یہ دونوں کلمے اللہ کو پیارے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہنے والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے والا، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا یہ کلمات پیارے ہیں، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ حکم ہے فسبح بسم ربک العظیم، اور ہمیشہ اس حکم پر سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ یہ کہتے رہنا چاہیے، اور یہی اس طرح کی آیات کا مفہوم ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا